رکشے والے کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کر دیں۔ 1800 سی سی 2000 سی سی سے نیچے گاڑیاں ہیں ان کے لیے پیٹرول 350 روپے کر دیں۔ کے پاس 2000 سی سی سے اوپر گاڑیاں ہیں ان کے لیے پیٹرول 500 روپے لیٹر کر دیں۔ اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ ہاں، اور یہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ ہاں، ان کو یہ نہیں بتانا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات۔ ان کو صرف یہ بتانا ہے 14 اگست والے دن باجے بجا لو، پاپا کر لو اور جناب 1 ملی نغمہ جاری کر دو، اور قومیں اس طرح زندہ نہیں رہتی۔ قوموں کے حکمرانوں کو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات پالنی ہے، اپنے بچے پالنے ہیں، یا قوم کا کچھ سوچنا ہے۔ جب قوم کا سوچا جاتا ہے تو پھر عمر بن عبدالعزیز 39 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جب قوم کا نہیں سوچا جاتا تو پھر 76-70 سال میں بھی جناب جہاں لالیاں بک رہی ہیں اور جناب اپنا تیاری کر رہی ہیں، اور بڑی بڑی کابینہ بھر کر اور جناب جہاز بھر کر جایا جا رہا ہے دنیا میں، جہاں جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم مانگنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہے جی، قوم کے اوپر سیلاب آئے، ہے جی، قوم اپنے کپڑے بھی گھر سے دے، مال بھی دے، قوم کے اوپر کوئی زلزلے کی آفت آئے، پھر رمضان آئے، قوم 2.5% زکوٰۃ بھی دے، پھر جناب قربانی آئے، لاکھوں روپے قربانی بھی کرے جناب پوری قوم، اور کوئی دروازے پر آ جائے مانگنے والے کو بھی دے، ہر اشارے پر مانگنے والے کو بھی دے۔ جو قوم خود بانٹنے والی ہے اس کے حکمرانوں نے اس کو پوری دنیا کے آگے بھیکاری بنا دیا ہے۔ کس لیے مانگنے جاتے ہیں؟ اپنی عیاشیوں کے لیے مانگنے جاتے ہیں، ورنہ قوم کا نظام نہیں چلتا۔ معیشت ایسے چلتی ہے، کیوں نہیں چلتی بھائی معیشت؟ ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی تجوریاں گھر میں بھر کے رکھی ہوئی ہیں، اور جس دن اسلام آئے گا تجوریوں سمیت باہر نکال کے لائے گا۔ پھر اسلام گریبان سے پکڑتا ہے، پھر اسلام ایسے نہیں چھوڑتا۔ اور دیکھیں پھر تینوں چیزیں انسان کو تنگ کرتی ہیں، یا ذات تنگ کرتی ہے، یا جناب رشتہ دار اور گھر والے تنگ کرتے ہیں، یا دوست اور جناب قرابت دار تنگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ساروں کو باندھ دیا، پھر 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آتی ہے۔ ہاں جی، پھر جناب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا۔ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو کسی شخص نے اور کسی نے نئے کپڑے پہنے ہو، نئے کپڑے والا جناب جیب سے زکوٰۃ لیتا ہے، نکالتا ہے تو پرانے والا نکال کے کہتا ہے تم نے لینی ہے میں بھی لے کے پھر رہا ہوں۔ لوگ بازاروں میں لے کر پھرتے ہیں، لیکن نہیں بتایا کیا ان کو اس دین کی طرف نہیں آنے دینا۔ ہاں، ان کو جناب مست رکھو، انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، اور ان کو بس یہ بتاؤ کہ نہیں جی، او جی اللہ والے جناب بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اللہ والے کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے کہا علی سے بڑا بھی کوئی اللہ والا ہے کوئی علی سے بڑا اللہ والا؟ علی تو جناب مرحب جب بدماش بن کے نکلے، کہتے نہیں جی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے قوم کے لیے نکلنے کی؟ میں نے کہا جب مرحب بدماش بن کے نکلے نا تو پھر علی کی سنت ہے میدان میں آنا۔ کیسے مرحب نے کہا مجھے جانتے ہو یسرف والے ہو، میں عرب کا بڑا بدماش ہوں، میں 1000 کے مقابلے میں سامنے آتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام جھاڑیاں دا شیر رکھیا، حیدر رکھیا۔ اتنی گل ہے، قوم دے نال بھی اتنی گل ہے، ملت دے نال بھی اتنی گل ہے کہ تسی سارے نو آزما چکے ہو۔ اسی تانوں یہ نہیں کہندے آزمانا سانو، اسی تانوں کہندے ہیں ویکھتے رہنا، ذرا اکھاں کھلیاں رکھنا کہ کون کتے کھڑا سی۔ ہاں، تاریخ تو لکھے گی نا، پھر لکھنا نہ لکھے گا، لیکن اے اکھاں کھلیاں رکھنا کہ کون کدھر کھڑیا سی۔ اے بھی اکھاں کھلیاں رکھنا کہ ایک شخص جناب 18 لاکھ تنخواہ اس پاکستان دے خزانے چو لیندا، اس نے جناب بجلی دے یونٹ بھی فری ہیں، اس نے 600 لیٹر پیٹرول بھی فری ہے، اس نے جناب 3000 سی سی تو اس نے گڈی بھی اس نے جناب فری ہے، اس تو بعد اس کا میڈیکل بھی فری ہے، اس نے بچے کی تعلیم بھی فری ہے۔ یہاں 10-18 لاکھ جناب تنخواہ لین والے نو اتنی سہولیات تے 18,000 تنخواہ تے جڑا غریب کام کردا وہ جناب بجلی دا بل بھی پلیوں دے، وہ جناب پیٹرول بھی پلیوں پوائے، وہ بچے کی تعلیم بھی پیسے بھی خود ادا کرے، سرکاری سکولوں دا حال ہی کوئی نہ ہوئے، اور اس تو بعد جناب اپنا علاج بھی خود کرائے، سارا کچھ اپنی جیب تو کرن تو بعد پھر ٹیکس بھی نہ دیتے۔ ٹیکس انہوں عیاشت دیتے کیوں نہیں لاندے جنہاں کو جناب ساری کہتا ہے۔ میں تو آخری گل دسن لگا کہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ میں کہا میرے پاس فارمولہ ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا جی غریب کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کر دیں، موٹر سائیکل والے کے لیے، رکشے والے کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کر دیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا۔ میں نے کہا جن کے پاس 1800 سی سی 2000 سی سی سے نیچے گاڑیاں ہیں ان کے لیے پیٹرول 350 روپے کر دیں۔ کہتا اچھا جی۔ پھر میں نے کہا جن کے پاس 2000 سی سی سے اوپر گاڑیاں ہیں ان کے لیے پیٹرول 500 روپے لیٹر کر دیں۔ کہنے لگا پھر تو یہ ہوگا کہ پوری قوم موٹر سائیکل پر آ جائے گی۔ میں نے کہا ہم نے آپ کو بتایا ہے کفایت شاری چاہتے ہو، صبح پیٹرول کی بچت ہو جائے گی اور سارا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔
یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کو موٹر سائیکلوں پر لانا، ان کو پیدل بھی لانا ہمارا کام ہے، اشرافیہ کو لانا۔ لیکن مجھے بتاؤ، کہتے ہیں آپ کو میڈیا نہیں دکھاتا، میں نے کہا جو میڈیا ملک ریاض کے اشتہاروں سے چلتا ہو وہ ہمیں کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ تو قوم کی ناشتی بیٹیاں اور تھرکتے جسم دکھا سکتا ہے، وہ کبھی بھی محمد عربی کے دین کی بات نہیں دکھا سکتا۔ ہاں، وہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتا اور یہ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا حضور کا دین آ کر رہے گا۔ ہاں، اور یار یہ بات، یہ تو کچھ شے نہیں ہے، یہ تو کچھ شے نہیں ہے، حقیقت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا کام ہے۔ انہاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں، اتھے تا ابو لہب آوے تو قرآن کہندا تبت یدا ابی لہب و تب، اتھے تا ابو جہل آوے سردار، اور وہ حقیقی سردار سن، منگن والے سردار نہیں سن، کشور والے سردار نہیں سن، وہ باقی سردار سن مکے دے، اور نسل در نسل سردار سن۔ وہ آوے اسلام انہوں بچے کو لمحہ پوا دیندا بدر۔ ہاں، جے امیہ بدماش آ کے بڑھ کے آوے تو جناب بدر دے میدان وچ بلال کو امیہ دے 2 ٹوٹے کروا دیندا۔ ہاں، دین نال ٹکر نہ لو، دین ہی آ سکدا۔ کہ جمہوریت جمہوریت، میں کہا خالی بمبا نال قوم نو، گولیاں نال قوم نو مارنا جناب یہ دہشت گردی نہیں، بھوک نال قوم نو جمہوریت دے نام تے مارنا یہ بھی دہشت گردی ہے، اور اس دے کپڑے اتارنا یہ بھی دہشت گردی ہے۔ اور جناب کہندے غریب، میں کہا اقبال کو آخری بات، اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، کہندا کاہن پاپا سلطان امیر، کہندا سارے موجود سن دنیا تے، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہندا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہن جناب پادری جناب انہاں دے پوپ، اے سارے پاپا و سلطان جناب بادشاہ ملک خان بڑیرے جناب جٹ سارے موجود سن، کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ کہندا ایک شکار انسان سی، سینکڑوں اس سے شکاری سن۔ اقبال پھر ہویا کی کہندا تامین حق و حق دارا سپر، کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے۔ پھر ہویا کی حبشی غلام جنہاں تے حضرت عمر اسلام لے آن تو پہلے تھکنے بھی نہیں سن، جنہاں اپنی تھوک بھی قیمتی سمجھتے سن، لیکن حضرت بلال نو ویکھ کے کہندے سن ابو بکر سیدنا بات تک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار، ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا، بلال حبشی بھی ساڈا سردار۔ اقبال ہویا کی کہندا تامین حق حقداراں سپر، بندگاراں مسرت خاکاں سپر۔ اقبال کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے۔ پھر ہویا کی سارے نے غریباں دی گلاں کیتیاں، سارے نے غلاماں دی گلاں کیتیاں، سارے علماء سی بیٹھے ہیں، سارے کہندے غریب ادھر سنو، کدی اس طرح نہیں ہویا، اوئے انہاں اسلام نو چھپایا، انہاں نے حقیقی حضور دی سیرت دسی نہیں، اے سیرت دی کتاباں حضور دے جناب احادیث سارا کچھ لکھیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی مدینہ پاک تو بعد تشریف لے کے آندے، جدوں حضور مدینے دے اندر تشریف لے آندے تے سارے بچے اگے مدینے دے حضور دے اگوں جناب استقبال کردے، تے کدی اس طرح نہیں ہویا کہ اسامہ بن زید پہلے آئے ہون تے حضور نے حضرت امام حسن نو اگے بٹھایا ہوئے، اسامہ بن زید نو پیچھے بٹھایا ہوئے۔ اے تامین حق و حقداراں سفر، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ ایویں نہیں کہ جڑا حضور دے در تے آیا پھر واپس نہیں گیا۔ حضرت اسامہ بن زید لونڈی اور غلام دے بیٹے ہیں جی، اور نک بھی چپٹی ہوئی، رنگ بھی گندمی، اور حضرت اسامہ بن زید اگر حضور دے استقبال واسطے پہلے آئے، حضور نے اپنی سواری دیا کہ حضرت اسامہ بن زید نے بٹھایا اور حضرت امام حسن نے پیچھے بٹھایا، اور پھر اے دیکھو تامین حق و حقداراں سفر، اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کہتا دنیا تشریف لے آئے۔ پھر ہویا کی جنہیں حبشی غلاموں تے کوئی ٹھکتا نہیں سی، فتح مکہ والے دن حضور نے کعبے نو جناب بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا۔ اس دن تو حضرت عبداللہ بن عمر کہندے ہیں جی ابن خطاب دا جناب خطاب دا پوترا کہندا، سنو تو صحیح، عمر دا بیٹا کہندا، کہنے جدو حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کھڑے، آج قریشی ہاشمی کھڑے، آج جناب انصاری و مہاجر سارے کھڑے، آج ابو بکر بھی کھڑے، عمر بھی کھڑے، عثمان بھی کھڑے، ابو ہریرہ بھی کھڑے، طلحہ بھی کھڑے، بلال بھی کھڑے، سعد بھی کھڑے، سعید بھی کھڑے، خالد بن ولید بھی کھڑے، مسنہ بھی کھڑے، حضرت عباس بھی کھڑے، حضرت امیر حمزہ دے جناب سارے رشتہ دار حضور دے کھڑے، سارے کھڑے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا، حضور نے حضرت بلال حبشی نے ایک طرف لیا، ایک طرف اسامہ بن زید، ایک طرف غلام اور ایک طرف غلام ابن غلام، حضور اندر لے کے گیا، انہوں جا کے کھڈی چاڑ دی تھی، اور سارے باہر کھڑے، تامین حق و حقداراں سفر، اسلام نہیں دسن گے کدی۔ ہاں جی، پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہندے ہیں جب حضور باہر تشریف لے آئے تو میں حضرت بلال دا ہاتھ پکڑیا، میں کہا بلال دس تو صحیح حضور نے کتنے نوافل ادا کرنے، کہندے ہیں بلال آنکھ ہی نہیں سن ملاندے۔ ہاں کیوں نہیں ملاندے سن؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی پناہ ہوا حبشی کو تمام ہے۔ اقبال کہندہ پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، اندر نہ لینا کوئی
نہیں کہ دنیا تے بلال بلال ہو رہی ہے کس دے دامن کرم دے نال وابستہ ہون دی دے رہے بس اے پوری قوم نال کیا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جاؤ یہی دین ہے جی یہی دین ہے جڑا تانوں عزت دے سکدا یہی دین ہے جڑا جناب ان کر کے ہاتھ پکڑ سکتا بادشاہ دا کہ کدھر جا رہا اور ایھا الناس آخری برکت واسطے خطبہ پڑھ دیا حضرت جناب سیدنا صدیق کہتے ہیں آپ دنیا کو کیا بتائیں گے میں نے کہا یہ بتائیں گے کہ جناب جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا قرآن اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہتے ہیں کینیڈین زبان بولتا ہے میں کہا کینیڈین زبان بولنا نہیں تینوں 5 کروڑ مسلمانوں دا نمائندہ بنا کے بھیجا سی تو قرآن پڑھدا لوگوں کو پتہ لگتا ہے نہیں آتا سی پھر ساڈے کو پوچھ لینا اسی تینوں خطبہ دس دے کہ دنیا میں قوماں نے رہنا کس طرح ایھا الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع حقه إن شاء الله تعالى عليه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى لا يدع قوما الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيء في فاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي قوموا إلى صلاتكم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پہلے دن خلیفہ بنے قوم تے کھڑے ہو گئے لمبی چوڑیاں تقریریں نہیں ہوندیاں فرمایا قوم میں تہاڈا خلیفہ بنا دیتا گیا بڑے نہیں ہاں میری اطاعت اس وقت تک کرنا جدوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کراں اگے کی فرمایا جناب ایھا الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني فرمایا جب میں چنگے کام کرا تو میری مدد کرنا وإن أسأت فقوموني جب میں راستے تو بھٹکا تھا میرا ہاتھ پکڑ لینا اگے کی فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی ہے اگے فرمایا جڑا کوئی میری رعایا وچ اپنے آپ کو کمزور سمجھدا میرے نزدیک وہ مضبوط ہے اس دا حق میں اس کے دروازے تک میں پہنچا لواں اور جڑا میرے رعایا وچ اپنے آپ کو بدماش سمجھدا میں اس کو کھس کے حق غریب دے دروازے تک نہ پہنچا دیا فرمایا قوم ذلت وچ مبتلا ہو جائے گی جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اور جس قوم کے اندر فحاشی پھیل جائے گی اللہ اس پہ بلاوا نازل کر دے گا اگے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فرمایا میری پیچھے اس وقت تک چلنا جدوں تک میں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلا میری مدد کرنا اگر نہ چلا تو فلا طاعت لی میری مدد نہ کرنا فرمایا جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا چلو آؤ نماز پڑھی اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ جھکائیے اتنی نہیں گل ہے اسلام ایک بڑا مشکل ہے لیکن کہنے جناب بس یہ حکمت ملک ہوتی یہ علم لا ہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پارلیمنٹ کے ہوتے لکھنا کچھ نہیں ہوئے گا جڑا اندر جج بیٹھا ہے نا جس دن او کر لے گا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون جب اس سے یقین ہو جائے گا کہ آج محمد عربی کا دین آ چکیا آج کوئی جناب بڑا بڑا کی کہنے شاہ زیب کانجو ہوئے یا جناب وہ جناب سندھ دا وڈیرا ہوئے یا غریب دا بیٹا ہوئے وہ پھر دین ہی ہے جڑا اس میں انصاف لے کے اور عدل لے کے دے سکتا ورنہ جس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے لے ہوئے اس ملک کی عدالتاں 132 نمبر تے آن تے پھر ڈوب کے مرنا چاہیے پھر ایک سوچنا چاہیے چلو اسی کہنے ہیں ساڑھا کی حال ہو گیا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام آیا مال دیکھ جو کچھ ایسا قرآن نہ کیتا جو کچھ ایسا اپنے دین نہ کیتا جو کچھ ایسا اپنی ملت نہ کیتا اس دا خمیازہ بھٹک رہے ہیں آج بھی موقع ہے کی موقع ہے ذاک ملت را حیات ازش کے اوس اور برگو ساز کائنات ازش کے اوس اقبال کہتا آج بھی موقع آ جاؤ حضور تے دامن وابستہ ہو جاؤ پیوست ہو جاؤ پھر ہوئے گا کی تمہاری نشاط ثانیہ ہو جائے گی پھر آئے گا کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے وآخر دعوانا